بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج یوکرائن اور روس کی جنگ کا 7واں دن ہے۔ حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں، خون ریزی بڑھ رہی ہے، روس کا بڑا حملہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے اس میں نہ دیکھا جا رہا ہے ہاسپٹل، نہ دیکھی جا رہی یونیورسٹی اسکول، نہ دیکھے جا رہے کہ پبلک مقامات کون سے ہیں، اور وہاں بمبارمنٹ کی جا رہی ہے اور جس میں بے تحاشا سویلین کی جانیں جا رہی ہیں۔ بچوں کی جہاں وہ پناہ لے رہے ہیں وہاں پر بھی بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے کل اسلام آباد میں پاکستان کے فارن آفس پہ آ کے مطالبہ کیا ہے کہ تم قرارداد میں یوکرائن کا ساتھ دیں۔ آپ کو یاد رہے کہ پچھلی قرارداد کے اندر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا تھا، غیر حاضر ہوا تھا، اس میں شامل ہوا۔ اس دفعہ بھی جو قرارداد جو ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی یہی صلاح ہے کہ وہ شامل نہیں ہوگا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو شامل ہونا چاہیے اور جا کے اپنے موقف کا بتانا چاہیے کہ یہ موقف ہے، اور جو سچائی پہ مبنی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ یہ ضرور کہیں روس کو، بے شک آپ کو بہت سے مفادات ہیں، بظاہر آپ نے کہا کہ ہم نے ان سے گندم لینی ہے، ہم نے ان سے گیس لینی ہے، لیکن انسانی جانیں تو بہت قیمتی ہیں سویلین کی۔ ان کو یہ کہ ضرور روس کو کہنا چاہیے کہ وہ سویلین کے اوپر جو اٹیک کر رہے ہیں، جو بمبارمنٹ کر رہے ہیں، اس کو مت کرے، اسکولوں پہ مت کرے، یونیورسٹیز پہ مت کرے، ہاسپٹلز پہ مت کرے، جہاں جو بھی سول ادارے ہیں ان کے اوپر اٹیک مت کرے۔ جہاں سویلین نے پناہ لی ہوئی ہے، جیسے کہ ٹرین اسٹیشنز میں لی ہوئی ہے، انڈر گراؤنڈ ٹرین اسٹیشن میں اپنی پناہ لی ہوئی ہے، وہاں بمبارمنٹ کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ جہاں پہ بھلے وہ کتنے بھی مخالف آپ کے ہوں، جتنی بھی آپ کی دوستی روس سے ہو، لیکن آپ کو اس کے لیے مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس قرارداد میں حصہ لینا چاہیے کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے فوری طور پہ، اور بات چیت سے بات ہونی چاہیے، اس کی قرارداد میں حمایت کرنی چاہیے۔ صورتحال جو سی ہے وہ بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، اور کیونکہ پہلے روس نے جو حملہ کیا تھا اس میں بہت ساری جو غلطی نظر آتی ہیں، وہ جو یوکرائن کے صدر ہیں ان کی مجھے نظر آتی ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے اس جنگ کو ایک کھیل سمجھا تھا، کیا کھیل ہوگا اور میں ہیرو بن جاؤں گا۔ کبھی وہ آرمی کی وردی پہنتے تھے، کبھی آج کل وہ ایک بنیان میں گھوم رہے ہیں اور بیان دیتے پھر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسخرے بازی نہیں ہونی چاہیے، ان کو سنجیدگی سے کام لینا چاہیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے یہ ایک بالکل سچائی پہ مبنی بات ہے کہ کل کو اگر چین یا روس جو ان سے ہے میکسیکو سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی فورسز اتار دیتا ہے اور وہاں پہ اپنے جو بھی دفاع کے لیے اپنی وہاں پہ راکٹ لگاتا ہے یا کوئی چیزیں لگاتا ہے، تو امریکہ کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ امریکہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہی صورتحال اس وقت جو سی ہے روس کی ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا جب روس نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ ہم تمہارا دفاع کریں گے اور تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تم اپنے ملک میں جو مرضی کرو، اس ملک کو سیاحت کے لیے کھول دو، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس کو نیٹو سے ایگریمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیٹو کو لانے کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ امریکہ کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اور امریکہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ملک کے ہزاروں لوگ مروا دیے، اور یہ اتنی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جس کو آپ مدتوں جو سے ہیں، کئی دہائیاں لگ جائیں گی اس ملک کو ٹھیک کرنے میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز ہم شیئر نہیں کر سکتے، نہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، نہ ٹی وی پہ، کہ جو حالات وہاں پہ اس وقت بن رہے ہیں، یہ حالات جو سے ہیں، اس میں جو یوکرائن کا صدر ہے اس کا پورا ہاتھ ہے۔ اس نے اس جنگ کو کھیل سمجھ لیا تھا، اور کھیل سمجھتے ہوئے جو سے اس نے یہ کھیلا ہے، اور جس کا نقصان بہت ہے۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت، یوکرائن نے یہ کہا کہ ہمارے کیو میں 136 افراد جو سے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ غلط رپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کم بتائے ہیں، اس سے زیادہ ہلاک ہوئے ہیں،
اور اس میں 13 بچے شامل ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم نے روس کے 5,000 سے زیادہ فوجی جو ان سے مار دیے ہیں۔ یہ یقین کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس قسم کی خبریں، اس کو وہی تو میں نے پہلے کہا کہ یہ مسخرے بازی نہیں ہے، یہ کوئی بذائیہ پروگرام نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی خبریں دیں۔ وہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت کیف بالکل تباہ ہوا ہے، عمارتیں گر چکی ہیں، بے تحاشا عمارتیں گری ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں سے لوگ نکل گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ تھے اس کے اندر۔ یونیورسٹیز پہ اب اٹیک شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے ہیومن شیٹ بنا کے لوگوں کو آگے رکھا اور ان سے اٹیک کروایا روس کے اوپر۔ اب وہ تیاری کر کے جو آئے ہیں، 40 میل لمبا جو قافلہ روس کا پہنچ رہا ہے، کچھ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ پہنچنے شروع ہو رہے ہیں، وہ اس کے اندر جو سے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی پھل فروٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں، وہ گولہ بارود لے کے آ رہے ہیں، وہ تباہی پھیلانے والی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، وہ پوری فورس آ رہی ہے اور جو پورا قبضے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا قافلہ ہے، ابھی ایک قافلہ چلا ہے، اس کے بعد دوسرا قافلہ کا، پہلے قافلے کو آپ نے اس ہلکے قافلے کے اوپر خوب اٹیک کروایا اور سویلین سے کرایا۔ جو اس وقت جو حالت ہے، انہوں نے ٹاور گرا دیا، ٹی وی ٹاور گرا دیا کیف کا، اس وقت دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور اب مواصلاتی سسٹم جو ہے اس وقت بالکل برباد ہو چکا ہے کیف کا نہیں بلکہ یوکرائن کا برباد ہو چکا ہے۔ اور جو ہلاکتیں آپ بتا رہے ہیں بہت تھوڑی بتا رہے ہیں، ہلاکتیں اس سے کئی زیادہ ہیں، کیونکہ آپ نے 136 بتائے ہیں، اور اتنے تو آپ پہلے دن بھی آپ بتا رہے تھے۔ تو اس کے بعد کیا آج صبح جو 70 لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کو کس گنتی میں آپ شامل کریں گے؟ تو یہ بالکل غلط رپورٹنگ ہے۔ اس رپورٹنگ سے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا دل بہلا سکتے ہیں، لیکن دنیا اس وقت جو سی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور دنیا میں جس طرح سے میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، اس کو اندازہ لگا کے میں تو اس کو ہزاروں میں گنتا ہوں کہ جتنی ہلاکتیں وہاں ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، حالات جو سے ہیں وہ بدستور خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ پابندیوں پہ پابندیاں لگائے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ پابندی لگتی رہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے رشین ایئر لائنز کو کہ جہازوں کا پابندی لگا دی کہ جی وہ نہ یو ایس آئیں گے نہ کہیں جائیں گے، نہ جائیں۔ انہوں نے جنگ کری اسی لیے کہ بے شک پابندیاں لگا دیں۔ جو یہ جنگ ختم ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے ایک حکومت بن جانی ہے، آپ خود ہی اس کو تسلیم بھی کر لیں گے، اور یہ سب چیزیں بھول جائیں گے آپ سارے کے سارے۔ رشیا نے جس وقت آپ کا تیل کو اور سب چیزوں کو روکا، آپ خود سڑک کے اوپر آ جائیں گے، کتنے دن سائیکلیں چلا لیں گے آپ لوگ؟ تو حالات کو کنٹرول کریں، یوکرائن کو بھڑکائیں نہ۔ بھڑکانے سے آپ کو ہو سکتا مفاد ہو، لیکن انسانیت کو مفاد نہیں ملے گا، اور تباہی مچنی شروع ہو جائے گی۔ ایک بھی ملک اگر شامل ہو گیا کسی طرح سے، تو وہ یہ عالمی جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ رشیا نے اپنے اتحادیوں کو شامل کر لیا ہے۔ یوں ہی اگر نیٹو نے اس پہ کوئی حرکت کی، یا نیٹو پہ اٹیک ہو گیا، کیونکہ نیٹو جو ان سے رومانیہ کے اندر آ چکا ہے، تو وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ یوکرائن کے لیے آیا ہے۔ اور اگر اس چھیڑ خانی کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا اور نیٹو پہ کوئی اٹیک ہو گیا، یا نیٹو نے خود ہی اٹیک کر لیا اپنے پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ یا رشیا نے نیٹو پہ اٹیک کر دیا، تو ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی کہ جس جنگ کا اینڈ بہت دور پہ جا کے ختم ہوگا۔ یہ جنگیں جو سی ہیں سالوں میں لگ جاتی ہوتی ہیں بعض دفعہ، اگر جنگ بڑی ہوگی تو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو صدر ہے یوکرائن کا، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جنگ بندی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو روس کہہ رہا ہے اس پہ بات مان لیں، اس کو بڑھائیں نہ۔ آپ بڑھاتے جائیں گے، آپ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہیرو بن رہے ہیں۔ ہیرو مت بنے، ہیرو بننے کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگ برباد ہو گئے، اتنا خوبصورت کنٹری آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، تباہی مچ رہی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔